Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر البر ممبئی کی جانب سے منعقد ہونے والے سلسلہ واری پروگرام تحفہ رمضان میں تہہ دل سے آپ کا استقبال ہے۔ آپ حضرات نے ابھی تک بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق کچھ اہم ترین باتیں سماعت کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی مشروعیت کی حکمت کیا بیان فرمائی ہے، یا کتاب و سنت کے اندر اس کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، اور اس عظیم ترین عبادت کی تشریح کرنے کی حکمت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو روزہ جیسی عبادت کو فرض کیا ہے، اس عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف کے اندر مبتلا فرمائے، یا اللہ رب العالمین ہمیں کھانے پینے کی چیزوں سے روک کر کے مشقت کے اندر ڈالنا مقصود ہے، نہیں، بلکہ اس کی ایک عظیم ترین حکمت ہے، اور اس کی فرضیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو بیان کیا ہے کہ روزہ اصل میں ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کے ذریعہ سے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل کرتا ہے، اور یہ تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقوی ایک ایسی بنیادی صفت ہے جس کی وصیت اللہ رب العالمین نے اولین اور آخرین کو بیان فرمائی ہے۔ ساری امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی وصیت کیا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کی اس فرضیت کو ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پورا سال اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں اپنے دامن کو، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیروی میں لگانے والے بن جاؤ۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ گویا روزہ یہ ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک بنیادی ذریعہ ہے جہاں ایک مسلمان تربیت حاصل کرتا ہے کہ کس طریقے سے گناہوں سے بچا جائے، معصیت سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تلاوت قرآن کے ذریعہ، قیام اللیل کے ذریعہ، ذکر و اذکار کے ذریعہ، دعا و مناجات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ ایک بندہ روزہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کی مشروعیت کی ایک عظیم ترین حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دوسرے غریب بھائیوں کے درد کو سمجھ سکے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، جب ایک آدمی کھاتا پیتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس نے کبھی بھوک کا احساس نہیں ہوا، اسے کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوا، تو وہ آدمی ایک محتاج، ایک فقیر اور غریب کے بھوک و پیاس کو کیسے سمجھ سکے گا؟ تو اس حیثیت سے جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ کے ذریعہ سے اسے حقیقت میں بھوک کا احساس معلوم ہوتا ہے، پیاس کی حیثیت معلوم ہوتی ہے، اور اس نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اسے ملی ہوئی ہیں اس پر شکر گزار بنتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ غربا، وہ مساکین جو سماج اور معاشرہ کے اندر گداگری کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تئیں اس کے جذبات نرم پڑتے ہیں، ان کے تعاون کی طرف وہ آدمی ہاتھ بڑھانے والا بنتا ہے۔ اس کی بنیاد پر کہ روزہ کی مشروعیت کی ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ذریعہ سے ہر شخص کو یہ احساس دلانا بھی مطلوب ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے دور اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ
تم حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو روزہ یہ احساس دلاتی ہے کہ جو نعمتیں تجھے ملی ہوئی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی اور بہت ہی عظیم ترین نعمت ہے، جس سے اللہ کے بہت سارے بندے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کے بارے میں حضرت امام ابن رجب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سئل بعض السلف، بعض سلف سے پوچھا گیا کہ لما شرع الصیام، روزہ کو کیوں مشروع کیا گیا، روزہ کو کیوں مشروع ٹھہرایا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں لیذوق الغنی طعم الجوع فلا ینسى الجائع، کہ ایک مالدار آدمی یہ ایک بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر سکے تاکہ وہ اپنے بھوکے شخص، اپنے بھوکے پڑوسی اور ایک بھوکے انسان کی مدد کی طرف آگے بڑھ سکے۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیو، روزہ یہ فقراء، وہ مساکین اور غربا پروری کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ایسے ہی روزہ کی مشروعیت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شیطان کے جو نزغات ہیں، شیطان کے جو بہکاوے ہیں، شیطان کے جو وساوس ہیں، اس روزہ کے ذریعہ سے وہ چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ کی وجہ سے شیطان کے ہتھ کنڈے یہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان یہ انسان کے اندر خون بن کر کے دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، اور شیطان یہ انسان میں وسوسے ڈالتا ہے، برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، بڑے سے بڑے محارم کے ارتکاب کی طرف اکساتا ہے۔ اور اس طریقے سے جب ایک انسان کھانا اور پانی کو چھوڑ دیتا ہے تو خون کا دوران اس کے جسم کے اندر کم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے شیطان کے وساوس اور اس کے ہتھ کنڈے اور بہیمی صفات یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اسی لیے روزہ کے ذریعہ سے بہیمی صفات کو کچل کر کے ملکوتی صفات کو جلا بخشنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے یہ روزہ۔ تو اس کی بنیاد پر فرضیت صوم کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی صبر اور پرہیزگاری کی مشق کرایا جائے اسے، لعلکم تتقون کا حقیقی ثمرہ اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے، اور وہ آدمی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا سکے اپنے آپ کو۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس نکتے کو ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الدَّمْ يَتَوَلَّدُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کھانے اور پینے سے ہمارے جسم کے اندر خون پیدا ہوتا ہے، اور جب ایک آدمی کھاتا اور پیتا ہے تو خون ہمارے جسم کے اندر تیزی سے دوڑتا ہے، اور اس کے ساتھ شیطانی وساوس بھی اس کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے شیطان انسان کو برائیوں کی طرف، بے حیائی کی طرف، زناکاری و بدکاری کی طرف آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ چیزیں تنگ ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو پھر انسان منکرات کو چھوڑ دیتا ہے، خیرات کی طرف اور بھلائیوں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کی مشروعیت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ ہماری شہوات، ہمارے بہیمی صفات کو کچل دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ یہ انسان کی شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کا ایک بنیادی اور بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا، شرمگاہوں کی حفاظت کا، محارم کے ارتکاب سے بچاؤ کا یہ بنیادی ذریعہ ہے۔ اور اسی بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں سے یہ بات بیان فرمائی کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے شہوت پوری کرنے کا، مالی حیثیت سے کفالت کا، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح اس کی نگاہوں کو نیچی رکھنے
اور اس کے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، اسے پاک دامن بنانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ اس کی شہوت کو توڑ دینے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ شہوتوں کو کنٹرول کرتی ہے اور ایک انسان کو بے اعتدالی کی راہ سے نکال کر عفت و پاک دامنی کی راہ پر لگاتی ہے۔ اسی لیے ایسے نوجوان جو بالخصوص شہوت رانیوں کے آمادہ ہیں یا شہوات ان کی زندگی کے اندر داخل ہو گئی ہیں، نکاح نہیں ہو سکا ہے، تو ایسے لوگوں کو بالخصوص روزہ کے ذریعہ سے مدد لینی چاہیے۔ اور روزہ انسان کی شہوت کے لیے ڈھال کا ذریعہ ہے۔ ڈھال ہے یہ کہ انسان کے شہوات کو توڑ کر کے اس کو صحیح راستے پر لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی حیثیت سے میرے بھائیوں، روزے کی مشروعیت کی ایک بہترین حکمت اور عظیم ترین حکمت یہ بھی ہے کہ الصیام مدرسہ خلقیہ، روزہ ہماری اخلاق کے اصلاح کا، اس کے سدھارنے کا مدرسہ ہے۔ روزہ جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی اخلاقی زندگی سدھر جاتی ہے۔ اخلاق اور اخلاق حسنہ، اخلاق حمیدہ کو جلا ملتی ہے اور بہیمی اخلاق اور بہیمی صفات یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر روزہ حقیقت میں جب ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو اس کی تپش میں بہیمی صفات یہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں اور ملکوتی صفات یہ کو قوت ملتی ہے، غذا ملتی ہے اور اس کے ذریعہ سے ہماری روح کو زندگی میں اثر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ یہ ہماری اخلاقی زندگی کو سنوارنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے اور برائیوں اور معصیتوں سے بچاؤ کا ایک ڈھال ہے۔ اسی حیثیت سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ انسان کے لیے بچاؤ کا کام کرتی ہے۔ جنہ کے معنی ہے ڈھال، یعنی جس کے ذریعہ سے ایک آدمی میدان جہاد میں اپنے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ڈھال کے ذریعہ سے دشمن کے وار سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک روزہ دار کے لیے روزہ یہ اس کو شہوات سے، بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے اور آخرت کی زندگی میں جہنم کے ذریعہ سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے۔ الصیام جنہ یستجن بها العبد من النار، یہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعہ سے یہ بندہ جہنم سے بچا لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے اس کو پناہ ملتی ہے۔ الصیام جنہ کجنۃ احدکم من القتال، یہ روزہ ڈھال ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی میدان جہاد کے اندر جو ہے قتال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ڈھال کے ذریعہ سے، ایسے یہ روزہ انسان کو بچاتی ہے۔ الصیام جنہ وحصن حصین من النار، یہ روزہ مضبوط قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے اور مضبوط حفاظت کا ذریعہ ہے جہنم سے۔ تو اس حیثیت سے ناظرین کرام، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ یہ ہماری دینی اور اخلاقی زندگی کی تربیت میں ایک سنہرا رول ادا کرتی ہے اور یہ اس کی تشریع حکمت ہے اور بہت ساری حکمتیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین عبادت کو مشروع ٹھہرایا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس تحفہ رمضان کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے، اور بھی بہت ساری گفتگو اگلی مجلسوں کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں روزوں کی حفاظت کر کے صحیح معنوں میں روزہ کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.